پیج 90 ٹیسٹ 4 سیکشن 3 کیمبرج بک 16 جنرل ٹریننگ۔ آج ہمارا عنوان ہے، اس کا ٹائٹل ہے ہسٹری آف ویمنز فٹ بال ان بریٹن، برطانیہ میں خواتین کے فٹ بال کی ہسٹری۔ یہ ہمیں ٹائٹل کا تو پتہ چل گیا کہ اٹ از اباؤٹ فٹ بال اینڈ ویمنز فٹ بال۔ اب ہم نے آنا ہے ایم سی کیوز، نیکسٹ پیج پہ آئیں 92 پہ۔ ایم سی کیوز ہے، ایم سی کیو میں 28 نمبر جو کویشچن پوچھا گیا ہے، ان دا فرسٹ پیراگراف دا رائٹر سیز ڈیٹ ان 18th century اسکاٹ لینڈ۔ اس میں ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے کی ورڈز کون سے ہیں، کیسے ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ جلدی اس انفارمیشن کو ہم ٹیکسٹ میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا اس میں لکھا ہے، اس نے دیا ہے رائٹر نے کہ فرسٹ پیراگراف کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے پیراگراف میں جانا ہے، آپ کو اور کوئی زیادہ مشکل ہے ہی نہیں۔ آگے پھر 18th century اسکاٹ لینڈ، پھر اسکاٹ لینڈ اور 18th century کا تذکرہ ہے، ہم فوراً اس پہ چلے جائیں گے۔ اب اس نے جو ایم سی کیوز نیچے دیے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو بعد میں دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں پیراگراف فرسٹ پہ۔ پیراگراف فرسٹ میں ویمن فٹ بال، اس کو آپ نے اسکمنگ کرنا ہے۔ ان بریٹن ہیز ڈیپر روٹس دین مائٹ بی ایکسپیکٹڈ in our town in 18th century England, Scotland. Single women played an annual match against their married counterparts, though the motives behind the contest were not purely supporting. Some accounts say, کچھ کہانیاں، کچھ روایات یہ کہتی ہیں that the games were watched by a crowd of single men، یعنی کہ سنگل مین جو تھے ان کے ہجوم میچ کو دیکھتے تھے، خواتین کے میچ کو۔ who hope to pick up a potential bride، جو اپنے لیے کوئی سوٹیبل برائڈ، دلہن کی تلاش میں ہوتے تھے، based on her footballing ability۔ یہاں ہمارا آنسر ہے، اس میں ہمارا کی پوائنٹ یہی ہے کہ اس زمانے میں سنگل مین زیادہ تر فٹ بال میچز دیکھتے تھے خواتین کے، اور وہاں وہ اپنی زوج کا انتخاب کرنے کے لیے، اپنے لیے سوٹیبل برائڈ کا انتخاب کرنے کے لیے وہ میچ دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں شادی کے لیے بھی برائڈ کی یا وائف کی تلاش کے لیے بھی ایک پری ریکوزٹ تھا کہ وہ فٹ بال میں مہارت رکھتی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے آپشنز 92 پیج پہ۔ اونلی ان میرڈ ویمن وار الاؤڈ ٹو پلے فٹ بال، یعنی کہ اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہے۔ ویمنز فٹ بال واز مور کامن دین مینز فٹ بال، اس کا بھی بالکل تذکرہ نہیں ہے۔ آگے ویمن ور سم ٹائمز فاربیڈن ٹو واچ فٹ بال میچز، اس کا بھی بالکل اس پیراگراف میں تذکرہ نہیں ہے۔ آگے اسکل ایٹ فٹ بال مائٹ بی کنسیڈرڈ وین چوزنگ اے وائف، یعنی کہ بیوی کا انتخاب کرتے وقت فٹ بال کی اس کی مہارت جو تھی اس کو دیکھا جاتا تھا، ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں چوزنگ اے وائف کا انتخاب کرتے وقت، چوز جو ہے یہ بھی ایک کی ورڈ ہے یہاں۔ اب ادھر آئے گا کہ پک آؤٹ اے پوٹینشیل برائڈ، ٹو پک آؤٹ مینز ٹو چوزنگ کا سینونیم دیا گیا ہے ٹو پک آؤٹ، کہ تلاش کرنے کے لیے، زوج کی تلاش کے لیے بھی فٹ بالنگ ایبلٹی کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو لہذا ہمارا یہی آپشن صحیح ہے، ڈی آپشن کریکٹ ہے ہمارا، ڈی آپشن۔ نیکسٹ ہے 29 کویشچن۔ دا رائٹر سیز ڈیٹ نیٹی جے ہنی بال واز ان ولنگ ٹو۔ اب آگے اس کے آپشن ہیں، آپشن اس کے بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ نیٹی جے ہنی بال، یہ ہمارا جو کی ورڈ ہے، یہ پراپر نون ہے، نیم ہے۔ سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ہے ہم نے، اسکم کر کے اس کو تلاش کرنا ہے، تو یہ اسی سیکنڈ پیراگراف میں آ گیا۔ نیٹی جے ہنی بال who founded the British Ladies Football Club. Honey Ball was an alias like many of the middle and upper class women who played in the late 19th century. She was not keen to publicize her involvement with the contact sport played on muddy fields. اب یہاں دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہنی بال جو تھی وہ فٹ بال کی اپنی مہارت کو
انوالومنٹ کو، شوق کو پبلسائز نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک وہ پبلسٹی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ادھر آپشنز دیکھتے ہیں کہ نیٹی جے ہنی بال کے بارے میں کہ وہ کس چیز پر غیر رضامند تھی۔ انویلنگ ٹو کا مطلب ہے غیر رضامند ہونا۔ تو ادھر ٹیک این ایکٹیو پارٹ ان ٹیم سپورٹس، یہ آپشن بھی نہیں ہے ہمارا کریکٹ، کیونکہ یہ مینشن نہیں کیا گیا۔ مکس ود پیپل شی کنسیڈر لوور کلاس، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ لیٹ دا پبلک نو آف آر انوالومنٹ ان فٹ بال، یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی فٹ بال کے اشتیاق کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، پبلسٹی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ فٹ بال میں کتنی انوالو ہے۔ تو اوپر آگے انویلنگ کا مطلب رضامند نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں، اب 90 پیج پہ آئیں۔ شی واز ناٹ کین، انویلنگ کی جگہ یہاں سینونیمس لینگویج یوز کی گئی ہے کہ شی واز ناٹ کین ٹو پبلسائز ہر انوالومنٹ، یعنی کہ وہ اپنے فٹ بال میں انوالومنٹ کو پبلسائز یا ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے، سی آپشن۔ نیکسٹ ہے ہمارا کویسچن 30، دا رائٹر سجیسٹ دیٹ ان بریٹن بٹوین 1895 اینڈ 1914۔ اب اس میں برطانیہ، برٹن اور 1895 اور 1914 یہ ہمارے کی ورڈز ہیں۔ اب پہلے ان کو تلاش کرنا ہے۔ اوکے گائز، 1895 اینڈ 1914 یہ دو ہم نے ای ایس ڈھونڈنے ہیں، پراپر ناؤن ہے اور ویسے بھی یہ فگرز آسانی سے مل جائیں گے۔ پیراگراف سیکنڈ میں آتا ہے 1895، پھر اس کے بعد اسکیمنگ کر کے دیکھیں تو نیکسٹ پیسیج میں جا کے آتا ہے کہ 1914، دوسرے کالم میں 1914۔ اس کے درمیان وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا کہ برطانیہ میں 1895 اور 1914 کے درمیان خواتین کے میچز وغیرہ ہیں جو فٹ بال کے بارے میں رائٹر کیا تجویز دیتا ہے۔ اب دیکھنے اس کے بارے میں رائٹر نے کیا تجویز دی ہے کہ پیراگراف نمبر 3 میں ان اے کنٹری ویئر ویمن ور ناٹ یٹ الاؤڈ ٹو ووٹ، ایک ایسا ملک جہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اٹ وڈ ٹیک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز فار their effort on the football pitch to attract widespread attention. Here lies our answer. یہاں وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں خواتین کے لیے فٹ بال کے میدان میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا غیر معمولی کام تھا۔ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز تھے، غیر معمولی حالات تھے، یعنی کہ مشکل کام تھا۔ اب دیکھنا اس کے آپشن۔ سوسائٹی، اے آپشن ہے سوسائٹی واز ناٹ یٹ ریڈی فار ویمنز فٹ بال، کہ معاشرہ ابھی خواتین کے فٹ بال کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسی میں ہے واز ناٹ ریڈی ٹو یٹ ریڈی فار ویمنز فٹ بال، اس کا ادھر ملتا ہے ہمیں آپشن، سنونیمس لینگویج لکھی ہوئی ہے کہ ان اے کنٹری ویئر ویمن وار ناٹ یٹ الاؤڈ ٹو ووٹ اٹ وڈ ٹیک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز فار their efforts on the football pitch to attract widespread attention۔ یہ ہے اس کا آنسر کہ غیر معمولی حالات، ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز، اس کا مطلب کہ مشکلات کا سامنا تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارا 31 نمبر، آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار بروک آؤٹ ان 1914 فیکٹری مینیجرز۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار ہمارا کی ورڈ ہے، آگے پھر 1914 اور فیکٹری مینیجرز، ان کے کیا ویوز تھے۔ اب اس کو پہلے سکم کر کے تلاش کرنا ہے۔ 1914 فیکٹریز کا ذکر آیا ہے، ٹو ورک ان فیکٹریز اینڈ جسٹ ایز مین had done before them. They began to play informal games for football during their lunch breaks. After some initial uncertainty, ابتدائی ہچکچاہٹ کے بعد their superiors means managers, superior لوگ
اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ مینیجرز came to see these games as a means to boost morale and thus increase productivity. ان کے جو فیکٹری کے مینیجرز تھے، سپیریئرز تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ فٹ بال گیم فیمیلز کے مورال کو بوسٹ کرتی ہے، ان کی اخلاقی ہمت کو، حوصلے کو بڑھاتی ہے، اور اس طرح پیداواریت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی کہ یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر پہلے دیکھتے ہیں۔ وار انیشلی انولنگ ٹو امپلائی ویمن، کہ فیکٹری مالکان جو تھے وہ خواتین کو بھرتی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پلیڈ ان میچز اگینسٹ فیمیل امپلائیز، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ الاؤڈ ایکسٹرا ٹائم فار دیئر امپلائیز ٹو پلے فٹ بال، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب آخری آپشن ہے ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلہ کیا دیٹ ویمنز فٹ بال might have positive effects. Positive effects means it will boost their morale and their productivity will increase. اس سے ان کی اخلاقی جرت بڑھے گی اور ان کی پیداواریت کی صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہوگی فیکٹری کی۔ تو here lies our answer. This is the correct one. D option correct ہے۔ Decided that women's football might have positive effects. Thank you very much.